السلام علیکم دوستو، میں ہوں تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا کور نالج میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے برطانوی حکومت نے کشمیر کو ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کو بیچ دیا تھا، جس کے بعد یہاں ڈوگرا سلطنت قائم ہوئی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، تقریباً مہاراجہ گلاب سنگھ نے 100 سال سے زائد برس تک کشمیر پر حکومت کی۔ اس سلطنت میں کشمیریوں پر بے تحاشا ظلم ہوئے۔ اس حکومت نے جو انگریزوں کے دور میں شاہی ریاست بنی تھی، اس کے سرحدی علاقوں اور سرحد کو مضبوط کیا گیا۔ گلاب سنگھ نے مشرقی علاقے لداخ اور گلگت بلوچستان پر حملہ کر کے اسے اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ معاہدہ امرتسر کے ذریعے گلاب سنگھ نے کشمیر کو حاصل کر لیا۔ اس معاہدے کے ساتھ ساتھ گلگت کو بھی بھیجا گیا تھا، مگر ڈوگرا سلطنت نے اس پر خاص حکومت نہیں کی، کیونکہ وہاں اپنی ایجنسی کام کرتی تھی جسے گلگت ایجنسی کہتے تھے۔ اس طرح ان پر ڈوگرا سلطنت کا زیادہ اثر نہیں پڑا۔ جب ڈوگرا سلطنت تخت نشین ہوئی تو اس وقت کشمیر کا 75% حصہ کاشتکاری پر منحصر تھا اور یہی ریاست کا آمدنی کا ذریعہ بھی تھا۔ گلاب سنگھ نے خود کو کشمیر کی تمام زمینوں کو مالک سمجھا، کیونکہ معاہدہ امرتسر کے تحت اس نے کشمیر کو خرید لیا تھا، یعنی اس میں اب زمیندار مالک نہیں بلکہ کرایہ دار بن گئے تھے۔ اس طرح زمینوں پر کام کرنے کے لیے ٹیکس دینا پڑتا تھا، جس کو حق کی مالکان کہا جاتا تھا۔ اگر کسی وجہ سے حق کی مالکان ادا نہ ہو سکتا تھا تو زمیندار کو زمین سے بے دخل کیا جاتا تھا۔ اس طرح ڈوگرا دور میں کہیں ایسی پالیسیاں اور نظام بنائے گئے جس سے کشمیری عوام، خاص طور پر مسلمان کاشتکاروں کو بہت نقصان ہوا اور انہیں اذیتیں اٹھانی پڑی، جن میں بیگار یعنی بری مزدوری کروا کے انہیں مزدوری نہیں ملتی تھی، حالانکہ یہاں ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، جو اس وقت بدنامی زمانہ کی پالیسی رہی، جو 19ویں صدی کی دین نہیں تھی۔ ہم اس دور بھی کچھ اصلاحات بھی کیے گئے، محکمہ زراعت کا قیام بھی کیا گیا، اور پھر حکومت نے زرعی ترقیات کی یونٹ کی تشکیل کی۔ اس طرح سن 1920 میں ہر طرح کی بیگار کے نظام کو ختم کیا گیا۔ اس سے کسانوں کو تھوڑی راحت ملی، مگر 1930 میں جاگیرداروں کو اجناس میں ٹیکس دینے کا نظام بنایا گیا۔ اس کی وجہ سے ہونے والے استحصال کے خلاف کاشتکاروں کا احتجاج شروع ہوا۔ حکومت نے مسئلے کے حل کے لیے ایک جاگیردار کمیٹی بنائی، تاہم اس کے تمام ارکان خود جاگیردار تھے۔ اس طرح کمیٹی کی سفارشات کو حکومت نے تسلیم کر لیا۔ زرعی شعبے میں اس کو غلط فائدہ اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے کاشتکاروں کو فائدہ ہونے کے بجائے ان کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ حکومت مخالف جذبات نے پرتشدد رخ اختیار کر لیا، جس کا آغاز عبدالقدیر نام کے ایک شخص نے کیا تھا۔ اس طرح حکومت مخالف تحریک کی شروعات کی، جس میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ اس کے بعد عبدالقدیر کو حکومت مخالف جرم اور لوگوں کو بہکانے کے جرم میں گرفتار کر کے قید کر لیا گیا۔ اس طرح لوگوں کے غصے میں اضافہ ہوتا گیا۔ آخرکار 13 جولائی 1931 کو سری نگر کے سینٹرل جیل کے باہر لوگ ہزاروں کے تعداد میں جمع تھے۔ دن عبدالقدیر کے کیس کا فیصلہ آنے والا تھا۔ لوگ فیصلہ سننے کے انتظار میں تھے، جس پر گورنر نے سب کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور وہاں تعینات پولیس نے ان پر گولیاں چلا دی، جس کے نتیجے میں وہاں 20 کشمیری شہید ہوئے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں پریشانی اور غصہ بڑھنے لگا۔ تب سے لے کر آج تک کشمیر میں 13 جولائی کو یوم شہادت کے طور پر منایا جاتا ہے، جس دن عام کشمیری اپنے حقوق اور عزت نفس کے خاطر شہید ہوئے تھے۔ اس وقت حکومت کا یہ موقف تھا کہ مظاہرین کا اصل اور اندرونی مقصد حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ اس کے بعد موجودہ پابندیوں کو سخت کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر لیا گیا، کے تحت پورے کشمیر میں جلد سے مظاہروں، جلوسوں، جرگوں پر پابندی عائد کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی کشمیر کی حکومت نے پولیس کی فائرنگ کو جائز قرار دیا تھا، جس کے بعد حالات اور بھی کشیدہ ہوئے۔ اس کے بعد ریاست میں مظاہرے شروع ہونے لگے اور 13 جولائی کے واقعے پر غیر جانبدارانہ تفتیشی کمیٹی بنائی جانے پر مطالبہ کیا گیا، جس کو ڈوگرا سلطنت نے نظر انداز کیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سن 1931 میں پیش آنے والے واقعے نے کشمیر کو اپنے سیاسی حقوق کے حوالے سے ایک گہری نیند سے جگایا، جس سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی
جس کی نظیر اس وقت کی کسی شاہی ریاست میں نہیں ملتی۔ کشمیر خود مختار سیاسی اور مذہبی آزادی کے لیے مہاراجہ کے خلاف ایک تحریک شروع ہو گئی تھی۔ کشمیر کی تحریک ایک مسلمان اکثریت آبادی پر ڈوگرا حکمرانوں کے مظالم کا بدلہ تھا۔ اس کا پہلو یہ بھی تھا کہ ڈوگرا حکمرانوں نے کشمیری پنڈتوں کے ایک بااثر طبقے کو کافی مراد دے رکھی تھی، لیکن ظلم کے خلاف یہ انقلاب مجموعی طور پر برابر تھا، جس میں مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو بھی شامل تھے۔ اس تحریک کی قیادت پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں تھی، معاشرتی اصلاحات کی بات بھی کیا کرتے تھے، جس طرح شیخ محمد عبداللہ اور اس کے ساتھی شامل تھے۔ پڑھے لکھے مسلمان نوجوانوں نے ریڈنگ روم کے پارٹی کے نام سے تنظیم قائم کی، جہاں بحثیں مباحثے ہوتے تھے، جس کے بعد انہوں نے لندن میں مقیم NL بنراج سے رابطہ کیا، وہ انڈین اسٹیٹ کے نام سے رسالہ شائع کرتے تھے۔ اس رسالے میں ریڈنگ روم کے پارٹی کے ارکان کے ملنے والے معلومات، کشمیریوں کی حالات زار پر آرٹیکل شائع ہونے لگے، اس سے کشمیریوں کی باہر بھی کشمیر کی بات ہونے لگی۔ یہ تحریک بڑھتی جا رہی تھی۔ 1932 میں شیخ محمد عبداللہ نے آزادی کی اس تحریک کی قیادت سنبھالی اور اسی سال آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کا بھی انعقاد ہوا۔ اس تحریک میں مسلمانوں نے جوک در جوک حصہ لیا، یہاں اپنا نظام قائم کرنے کے لیے تحریک کا ساتھ دینے لگے، جو بعد میں کامیاب بھی رہی، اور اس طرح شیخ محمد عبداللہ کشمیر کا پہلا وزیر اعظم بھی رہا۔ دوستو، تیسری قسط میں آپ سنو گے شیخ عبداللہ کے دور اور ہندوستان کے ساتھ کیسے الحاق ہوا تھا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کیجیے۔